وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین اکرام السلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم سوال و جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں احکام شرعیہ، تاکہ انسان اپنی زندگی کے مسائل کو اچھی طریقے سے جان لے. اس سلسلے میں ہماری گفتگو احکام طہارت کے بارے میں ہو رہی ہے، جس میں ہم پانی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. پانی کی ہم نے آپ کی خدمت میں دو قسم بیان کی تھی، آب مطلق اور آب مضاف. آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے حاصل کیا گیا ہو یا نچوڑا گیا ہو، جیسے ناریل کا پانی، تربوز وغیرہ کا پانی، یا اس میں کوئی چیز اس طرح گھول دی گئی ہو کہ پھر وہ خالص پانی نہ رہ سکے، اور یہ پانی نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. اور اگر اس مضاف پانی سے وضو یا غسل کر لیا جاتا ہے تو یہ دونوں ہی باطل ہیں. مطلق اس پانی کو کہتے ہیں جو بالکل خالص ہو، یعنی اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. اور مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں: کر پانی، قلیل پانی، بارش کا پانی، جاری پانی اور کنویں کا پانی. کر پانی کے بارے میں ہم نے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، باقی انشاءاللہ آج بیان کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال ہے، کیا نجس چیز کا دھون پاک ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کسی نجس چیز کو ایسے نل کے نیچے دھویا جائے جو ایسے پانی سے ملا ہوا ہو جو کر کے برابر ہو، اور وہ دھون بھی ایسے پانی سے مل جائے جس کی مقدار کر کے برابر ہو، تو یہ دھون پاک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ ہو. لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر وہ پاک نہ ہوگی، اور اس میں عین نجاست کی ملاوٹ بھی نہ ہو. دوسرا ہمارا سوال ہے، اگر کل پانی کا کچھ حصہ جم کر برف بن جائے تو جو پانی باقی بچا ہے کیا وہ نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائے گا؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کر پانی کا کچھ حصہ جم کر برف بن جائے اور جو باقی بچا ہے وہ کر سے کم ہو تو جیسے ہی نجاست اس میں گرے گی وہ نجس ہو جائے گا، اور جو پانی برف پگھلنے کے بعد پانی بنے گا وہ بھی نجس ہی ہوگا. تیسرا ہمارا سوال ہے، اگر کوئی پانی کر کے برابر ہو اور بعد میں اس کے بارے میں شک ہو کہ کیا یہ اب بھی کر کے برابر ہے یا نہیں، تو کیا وہ نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائے گا؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کوئی پانی کر کے برابر ہو اور بعد میں اس کے بارے میں یہ شک ہو کہ آیا کیا یہ اب بھی کر کے برابر ہے یا نہیں، تو اس کی حیثیت ایک کر پانی کی ہی ہوگی، یعنی وہ پاک بھی کرے گا اور نجاست کے ملتے ہی نجس بھی نہ ہوگا. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی پانی ایسا ہو جو کر بھر نہ ہو اور بعد میں اس کے بارے میں یہ شک ہو کہ آیا کیا یہ اب کر بھر ہوا ہے یا نہیں، تو اس کو کر بھر نہیں سمجھا جائے گا. چوتھا ہمارا سوال ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ پانی کر کے برابر ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، کر کے برابر پانی 2 طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے. اول، خود انسان کو یقین و اطمینان ہو کہ یہ پانی کر کے برابر ہو. دوسرے، 2 عادل مرد اس کے بارے میں خبر دیں. پانچواں ہمارا سوال ہے، قلیل پانی کس کو کہتے ہیں؟ جواب پیش خدمت ہے، قلیل پانی ایسے پانی کو کہا جاتا ہے جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 کر پانی سے کم ہو. تو ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی.
ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں پروردگار عالم کا مجھے یہ حکم ہوا، اے احمد، اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو فقراء اور غریب طبقے سے محبت کیجئے اور ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھیے اور ان کی ہم نشینی اختیار کیجئے۔ یاد رکھیے فقراء تو میرے دوست ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔